مدینے کی طرف سفر کرتے ہوئے خالد بن ولید اپنے ان دوستوں کی یاد میں کھو گیا جن کے خلاف وہ لڑا اور جن کا خون اس کے سامنے بہہ گیا تھا۔ ان میں ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ قریش جو مارکے سے منہ موڑ گئے تھے کچھ دور ہی پہنچے تھے کہ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کو جا پکڑا۔ اس نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تم لوگ جنگ کو ادھورا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں کا دم خم ختم ہو چکا ہے۔ ابو سفیان بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ مارکا فیصلہ کن نتیجے پر پہنچے۔ قریش کے چند سوار وہیں سے پلٹ آئے۔ خالد دیکھ چکا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں۔ یہاں پھر ابو سفیان نے خالد کو کسی اور طرف بھیج دیا اور کچھ آدمیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کا حکم دیا۔ اب رسول کریم کے ساتھ کچھ اور مسلمان آ ملے تھے۔ اب پھر ابن قما لڑتے ہوئے مسلمانوں کا حلقہ توڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت رسول اکرم کے پاس مصعب بن عمیر کھڑے تھے اور ام عمارہ رضی اللہ عنہا اپنے قریب پڑے ہوئے 2-3 زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ انہوں نے جب قریش کو ایک بار پھر حملے کے لیے آتے دیکھا تو زخمیوں سے ہٹ کر انہوں نے ایک زخمی کی تلوار اٹھا لی اور قریش کے مقابلے کے لیے ڈٹ گئے۔ قریش کا سب سے پہلا سوار جو ان کے قریب آیا اس تک وہ نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے تلوار سے اس کے گھوڑے پر ایسا وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا۔ سوار گھوڑے کی دوسری طرف گرا۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے گھوڑے کے اوپر سے کود کر قریش کے اس آدمی پر وار کیا اور اسے زخمی کر دیا۔ وہ اٹھا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ مصعب بن عمیر کا قد بت اور شکل و صورت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمایاں مشابہت رکھتی تھی۔ ابن قما مصعب کو رسول خدا سمجھ کر ان پر حملہ آور ہوا۔ مصعب تیار تھے، انہوں نے ابن قما کا مقابلہ کیا، پھر دونوں میں تیغ زنی ہوئی، لیکن ابن قما کا ایک وار مصعب رضی اللہ عنہ پر ایسا بھرپور پڑا کہ وہ گرے اور شہید ہو گئے۔ مصعب بن عمیر بہت لاڈوں میں پلے نوجوان تھے، لیکن تدفین کے وقت ان کا کفن بھی ادھورا تھا۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے مصعب کو گرتے دیکھا، خیس و غضب سے ابن قما پر تلوار کا وار کیا، لیکن ابن قما نے ذرہ پہن رکھی تھی اور وار کرنے والی ایک عورت تھی، اس لیے ابن قما کو کوئی زخم نہ آیا۔ ابن قما نے ام عمارہ کے کندھے پر بھرپور وار کیا جس سے وہ شدید زخمی ہو کر گر پڑی۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قریب ہی تھے ابن قما کی طرف بڑھے، لیکن ابن قما نے پینترا بدل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا وار کیا جو آپ کے خود پر پڑا۔ تلوار خود سے پھسل کر آپ کے کندھے پر لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے ایک گڑھا تھا۔ آپ زخم کھا کر پیچھے ہٹے اور گڑھے میں گر پڑے۔ ابن قما نے پیچھے ہٹ کر گلا پھاڑ کر کہا، میں نے محمد کو قتل کر دیا۔ وہ یہی نعرے لگاتا میدان جنگ میں گھوم گیا۔ اس کی آواز قریش نے بھی سنی اور مسلمانوں نے بھی۔ قریش کو تو خوش ہونا ہی تھا۔ مسلمانوں پر اس کا بڑا تباہ کن اثر ہوا کہ حوصلہ ہار بیٹھے اور احد کی پہاڑی کی طرف پسپا ہونے لگے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائیوں بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو ایک للکار سنائی دی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے تو لعنت ہے ہم پر کہ ہم بھی زندہ رہیں۔ تم کیسے شیدائی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے ساتھ ہی تم موت سے ڈر کر بھاگ رہے ہو۔ مسلمان رک گئے۔ اس للکار نے انہیں آگ بگولا کر دیا۔ وہ پیادہ تھے لیکن انہوں نے قریش کے گھڑ سواروں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ خالد اور اکرمہ کے گھڑ سواروں پر ہوا تھا۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں کتنے ہی مسلمانوں کا خون بہہ گیا تھا۔ ان میں ایک رفاع بن وقش بھی تھے۔ خالد کے دل میں درد کی ایک ٹیس سی اٹھی۔ اسے کچھ ایسا احساس ہونے لگا جیسے وہ بے مقصد خون بہاتا رہا ہے، لیکن اس وقت وہ مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا۔ اب مسلمانوں کا دم خم ٹوٹ چکا تھا۔ پیادے گھڑ سواروں کا مقابلہ کب تک کرتے؟ وہ مجبور ہو کر پہاڑی کی طرف پسپا ہونے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک تنگ سی وادی کی طرف جا رہے تھے۔ جس طرح مسلمانوں نے فتح کی خوشی میں اپنا مورچہ چھوڑ دیا تھا اور جنگ کا پانسا اپنے خلاف پلٹ لیا تھا، اسی طرح اب قریش کے آدمی مسلمانوں کی لاشوں پر اور تڑپتے ہوئے زخمیوں پر مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے کچھ قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں چلے گئے، لیکن آپ کے ساتھیوں نے ان پر ایسی بے جگری سے حلہ بولا کہ ان میں سے زیادہ تر قریش کو جان سے مار ڈالا اور جو بچ گئے وہ بھاگ نکلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند جگہ پہنچ گئے۔ آپ نے وہاں سے صورتحال کا جائزہ لیا۔ آپ کے 30 صحابہ میں سے 16 شہید ہو چکے تھے،
جو 14 زندہ تھے ان میں زیادہ تر زخمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلندی سے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ آپ کو کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمان یہ سمجھ کر کہ رسول اکرم شہید ہو چکے ہیں سخت مایوسی کے عالم میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ کچھ مدینہ واپس چلے گئے، کچھ قریش کے انتقام سے بچنے کے لیے پہاڑی کے اندر موجود تھے۔ یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زخموں کی طرف توجہ دینے کی فرصت ملی۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف تلاش کر کر کے تھک چکی تھی، آپ کے پاس آ پہنچی۔ قریب ہی ایک چشمہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے کسی چیز میں پانی لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا۔ حضرت فاطمہ آپ کے زخم دھونے لگی۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ رسول کریم کی شہادت کی خبر نے اسے روحانی سا اطمینان دیا تھا، لیکن ایک للکار نے اسے چونکا دیا۔ وادی میں للکار کی گونج بڑی دور تک سنائی دے رہی تھی۔ کوئی بڑی ہی بلند آواز میں کہہ رہا تھا، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور سلامت ہیں۔ اس للکار پر خالد کو ہنسی بھی آئی تھی اور افسوس بھی ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ کوئی مسلمان پاگل ہو گیا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ جس طرح مسلمان اکا دکا ادھر ادھر بکھر گئے یا چھپ گئے تھے، اسی طرح کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ایک مسلمان ادھر ادھر گھومتا پھرتا پہاڑی کے اس مقام کی طرف چلا گیا جہاں رسول اکرم سستا رہے تھے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے جذبات کی شدت سے نعرہ لگایا، ہمارے نبی زندہ ہیں۔ تمام مسلمان جو اکیلے اکیلے یا دو دو چار چار کی ٹولیوں میں ادھر ادھر بکھر گئے تھے، اس آواز پر دوڑ پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی آواز پر رسول خدا تک پہنچے تھے۔ اس سے پہلے ابو سفیان میدان جنگ میں پڑی ہوئی ہر ایک لاش کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک تلاش کر رہا تھا۔ اسے قریش کا جو بھی آدمی ملتا اس سے پوچھتا، تم نے محمد کی لاش نہیں دیکھی؟ اسی تلاش میں خالد اس کے سامنے آ گیا۔ خالد، ابو سفیان نے پوچھا، تم نے محمد کی لاش نہیں دیکھی؟ خالد نے جواب دیا، نہیں، اور ابو سفیان کی طرف ذرا سا جھک کر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ محمد قتل ہو چکا ہے؟ ہاں، ابو سفیان نے جواب دیا، وہ ہم سے بچ کر کہاں جا سکتا ہے؟ تمہیں شک ہے؟ خالد نے جواب دیا، ہاں ابو سفیان، میں اس وقت تک شک میں رہتا ہوں جب تک کہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ محمد اتنی آسانی سے قتل ہو جانے والا شخص نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے تم پر محمد کا طلسم طاری ہے۔ ابو سفیان نے تکبر کے لہجے میں کہا، کیا محمد ہم میں سے نہیں تھا؟ کیا تم اسے نہیں جانتے تھے؟ جو شخص اتنی قتل و غارت کا ذمہ دار ہے، ایک روز اسے بھی قتل ہونا ہے۔ محمد قتل ہو چکا ہے، جاؤ اور دیکھو، اس کی لاش کو پہچانو، ہم اس کا سر کاٹ کر مکہ لے جائیں گے۔ عین اس وقت پہاڑی میں سے کعب رضی اللہ عنہ بن مالک کی للکار گرجی، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی زندہ سلامت ہیں۔ پھر یہ آواز بجلی کی کڑک کی طرح گرجتی کڑکتی وادی اور میدان میں گھومتی پھرتی رہی۔ سن لیا ابو سفیان؟ خالد نے کہا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محمد کہاں ہے۔ میں اس پر حملہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں یقین نہیں دلا سکتا کہ میں محمد کو قتل کر کے آؤں گا۔ کچھ دیر پہلے خالد نے رسول کریم اور ان کے ساتھیوں کو پہاڑی کے اندر جاتے دیکھا تھا، لیکن وہ بہت دور تھے۔ خالد ہار ماننے والا اور اپنے ارادے کو ادھورا چھوڑنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس نے اپنے چند ایک سواروں کو ساتھ لیا اور پہاڑی کے اس مقام کی طرف بڑھنے لگا جدھر اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے دیکھا تھا۔ مشہور مورخ ابن حشام کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم نے جب خالد کو اپنے سواروں کے ساتھ اس گھاٹی پر چڑھتے دیکھا جہاں آپ تھے تو آپ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، خدائے ذوالجلال انہیں اس وقت وہیں کہیں روک لے۔ خالد اپنے سواروں کے ساتھ گھاٹی چڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ایک درہ سا تھا جو تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ گھوڑوں کو ایک قطار میں ہونا پڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور پڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب خالد اور اس کے سواروں کو اوپر آتے ہوئے دیکھا تو وہ تلوار نکال کر کچھ نیچے اترے۔ ولید کے بیٹے حضرت عمر نے للکارا، اگر لڑائی لڑنا جانتے ہو تو اس درہ کی تنگی کو دیکھ لو، اس چڑھائی کو دیکھ لو، کیا تم اپنے سواروں کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے بچ کر نکل جاؤ گے؟ خالد لڑنے کے فن کو خوب سمجھتا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جگہ گھوڑوں کو گھما پھرا کر لڑانے کے لیے موزوں نہیں ہے بلکہ خطرناک ہے۔ خالد نے خاموشی سے اپنا گھوڑا گھمایا اور اپنے سواروں کے ساتھ وہاں سے نیچے اتر آیا۔ جنگ احد ختم ہو چکی تھی۔ قریش اس لحاظ سے برتری کا دعویٰ کر سکتے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچایا، لیکن یہ جنگ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی تھی۔ لیکن یہ ہماری شکست تھی۔ خالد کو جیسے اپنی آواز سنائی دی۔ مسلمانوں کی نفری 700 تھی،
اور ہم 3000 تھے. ہمارے پاس 200 گھوڑے تھے. ہماری فتح تب ہوتی جب ہم محمد کو قتل کر دیتے. خالد نے اپنے آپ میں جھنجھناہٹ محسوس کی. اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ اس کے دانت بجنے لگے. اسے جنگ کا آخری منظر یاد آنے لگا. اس نے اس بھیانک یاد کو ذہن سے نکالنے کے لیے سر کو جھٹک دیا، لیکن مکھیوں کی طرح یہ یاد اس کے ارد گرد بھن بھناتی رہی. اسے اپنے آپ میں شرم سی محسوس ہونے لگی. جنگجو یوں نہیں کیا کرتے. خالد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی للکار پر واپس آ رہا تھا تو اس بلندی سے اس کی نظر میدان جنگ پر پڑی. وہاں لاشیں بکھری ہوئی تھی. شاید ان میں بے ہوش زخمی بھی ہوں گے. لاشوں اور زخمیوں کو اٹھانے کے لیے نہ ابھی مسلمان آگے بڑھے تھے نہ اہل قریش. خالد کو ابو سفیان کی بیوی ہند نظر آئی. وہ ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے دوڑے چلے آ رہی تھی. اس کے اشارے پر قریش کی وہ عورتیں جو قریش کے لشکر کے ساتھ آئی تھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑی آئیں. ہند ہر ایک لاش کو دیکھتی. وہ اونچے قد کی اور فربہی مائل جسم کی پہلوان قسم کی عورت تھی. وہ ہر ایک لاش کو دیکھتی. کوئی لاش اوندھے منہ پڑی ہوئی نظر آتی تو وہ پاؤں کی ٹھوکر سے اس لاش کو سیدھا کر کے دیکھتی. اس نے اپنے ساتھ کی عورتوں سے کہا کہ وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش تلاش کریں. اسے حمزہ کی لاش مل گئی. ہندا بھوکے درندے کی طرح لاش کو چیرنے پھاڑنے لگی. اس نے لاش کے کچھ اعضاء کاٹ کر پرے پھینک دیے. اس نے دوسری عورتوں کو دیکھا جو اس کے قریب کھڑی تھی. کھڑی دیکھ کیا رہی ہو؟ ہند نے ان عورتوں سے یوں کہا جیسے وہ پاگل ہو چکی ہو. یہ دیکھو میں نے اپنے باپ، اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے قاتل کی لاش کا کیا حال کیا ہے. جاؤ مسلمانوں کی ہر ایک لاش کا یہی حال کر دو اور سب کے کان اور ناک کاٹ کر لے آؤ. اب وہ عورتیں مسلمانوں کی لاشوں کو چیرنے پھاڑنے کے لیے وہاں سے ہٹ گئیں تو ہند نے خنجر سے حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چاک کر کے اس کے اندر ہاتھ ڈالا. اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس میں حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ تھا جو ہندا نے خنجر سے کاٹ لیا. اس نے اسی پر اکتفا نہ کیا اور کلیجے کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس نے اپنے منہ میں ڈال لیا اور بری طرح اسے چبانے لگی. لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے کلیجے کے ایک ٹکڑے کو اگل دیا. خالد کو دور ابو سفیان کھڑا نظر آیا. ہند کی اس وحشیانہ حرکت نے خالد کا مزاج کرکرا کر دیا تھا. وہ جنگجو تھا. وہ صرف آمنے سامنے آ کر لڑنے والا آدمی تھا. اپنے دشمن کی لاشوں کے ساتھ یہ سلوک نہ صرف یہ کہ اسے پسند نہ آیا بلکہ اس نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا. ابو سفیان کو دیکھ کر خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کے پاس جا گھوڑا روکا. ابو سفیان، خالد نے غصے اور حقارت کے ملے جلے لہجے میں کہا، کیا تم اپنی بیوی اور ان عورتوں کی اس وحشیانہ حرکت کو پسند کر رہے ہو؟ ابو سفیان نے خالد کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جن میں بے بسی کی جھلک تھی اور صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے لاشوں کے ساتھ اپنی بیوی کا یہ سلوک پسند نہیں. خاموش کیوں ہو ابو سفیان؟ تم ہند کو جانتے ہو خالد. ابو سفیان نے دبیسی زبان میں کہا، یہ عورت اس وقت پاگلوں سے بدتر ہے. اگر میں یا تم اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ خنجر سے ہمارے پیٹ بھی چاک کر دے گی. خالد ہند کو جانتا تھا. وہ ابو سفیان کی بے بسی کو سمجھ گیا. ابو سفیان نے سر جھکایا، گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا اور منہ پھیر کر دوسری طرف چل پڑا. خالد بھی اس منظر کو برداشت نہ کر سکا. جب ہند حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کا کلیجہ چبا کر اگل چکی تو اس نے پیچھے دیکھا. اس کے پیچھے جبیر بن مطعم کا غلام وحشی بن حرب کھڑا تھا. اس کے ہاتھ میں افریقہ کی بنی ہوئی وہی برچھی تھی جس سے اس نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا. ہند نے تہکمانہ لہجے میں اس سے کہا، یہاں کیا کر رہے ہو بن حرب؟ جاؤ اور مسلمانوں کی لاشوں کے ٹکڑے کر دو. وحشی بن حرب بولتا بہت کم تھا. اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ بات اشاروں میں کر لی جائے. اس نے ہند کا حکم ماننے کے بجائے اپنا ہاتھ ہند کے آگے پھیلا دیا اور اس کی نظریں ہند کے گلے میں لٹکتے ہوئے سونے کے ہار پر جم گئی. ہند کو اپنا وعدہ یاد آ گیا. اس نے وحشی سے کہا کہ تم میرے باپ، چچا اور بیٹے کے قاتل کو قتل کر دو تو میں نے جتنے زیورات پہن رکھے ہیں وہ تمہارے ہوں گے. اور وحشی اپنا انعام لینے آیا تھا. ہند نے اپنے تمام زیورات اتار کر وحشی بن حرب کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیے. وحشی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ وہاں سے چل پڑا. ہند پر اس وقت فتح اور انتقام کا بھوت سوار تھا. ٹھہر جاؤ بن حرب. ہند نے جوشیلی آواز میں اس حبشی کو بلایا. وہ جب اس کے پاس آیا تو ہند نے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دو تو تمہیں اپنے زیورات دوں گی، لیکن تم اس سے زیادہ انعام کے حقدار ہو. ہند نے قریش کی عورتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، تم جانتے ہو ان عورتوں میں کنیزیں کون کون سی ہیں. دیکھو وہ جوان بھی ہیں، خوبصورت بھی. تمہیں جو کنیز اچھی لگتی ہے لے جاؤ. وحشی بن حرب نے اپنی عادت کے مطابق خاموشی سے چند لمحے ہند کے چہرے پر نظریں گاڑی، لیکن اس کی نظریں کنیزوں کی طرف نہ گئیں. اس نے انکار میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا.
کچھ دیر بعد میدان جنگ کی ہولناکی میں سے ہند کی بلند اور مترنم آواز سنائی دینے لگی۔ مورخ ابن حشام کے مطابق اس نے ترنم سے جو نغمہ گایا اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے: ہم نے بدر کے مارکے کا حساب برابر کر لیا ہے، ایک خوریز مارکے کے بدلے ہم نے ایک خوریز مارکا لڑ لیا ہے۔ اتبا کا غم میری برداشت سے باہر تھا، اتبا میرا باپ تھا، مجھے چچا کا بھی غم تھا، اپنے بیٹے کا بھی غم تھا، اب میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، میں نے اپنی قسم پوری کر لی ہے۔ وحشی نے میرے دل کے درد کا مداوع کیا ہے، میں عمر بھر وحشی کی احسان مند رہوں گی، اس وقت تک جب تک میری ہڈیاں قبر کی مٹی میں مل کر مٹی نہیں ہو جاتی۔ ابو سفیان اس بھیانک منظر کو برداشت نہ کر سکا تھا، وہ پہلے سے منہ پھیر کر جا چکا تھا۔ اس نے اپنے 2 ساتھیوں سے کہا کہ اسے یقین نہیں آ رہا کہ محمد زندہ ہیں۔ خالد نے دور سے کسی اور کو دیکھ کر سمجھ لیا ہوگا کہ وہ محمد ہیں۔ کسی نے ابو سفیان سے کہا۔ ابو سفیان یہ کہہ کر کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آتا ہے، اس تنگ سے درے کی طرف چلا گیا جہاں سے خالد اپنے سواروں کو واپس لایا تھا۔ وہ ایسی جگہ جا کھڑا ہوا جہاں سے اسے مسلمان بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا، محمد کے پیروکارو، کیا تم میں محمد زندہ ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی تو اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہیں۔ ابو سفیان نے اپنا سوال اور زیادہ بلند آواز سے دہرایا، اب بھی اسے کوئی جواب نہ ملا۔ کیا ابو بکر تم میں زندہ موجود ہیں؟ ابو سفیان نے بلند آواز سے پوچھا، اب بھی اسے کوئی جواب نہ ملا۔ 3 بار پوچھنے کے باوجود بھی مسلمان خاموش رہے۔ کیا عمر زندہ ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ اب کے بھی مسلمانوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ ابو سفیان نے گھوڑے کو دوڑایا، اس نے نیچے دیکھا، قریش کے بہت سے آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح خبر سننے کو بےتاب کھڑے تھے۔ ابو سفیان نے چلا کر اعلان کیا، اے اہل قریش، محمد مر چکا ہے، ابو بکر اور عمر بھی زندہ نہیں، اب مسلمان تمہارے سائے سے بھی ڈریں گے، خوشیاں مناؤ، ناچو۔ اہل قریش ناچنے اور ہلڑ مچانے لگے، لیکن گرجتی ہوئی ایک آواز نے انہیں خاموش کر دیا، اے خدا کے دشمن۔ درے کی بلندی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز گونجی، اتنا جھوٹ نہ بول، وہ تینوں زندہ ہیں جن کے نام لے کر تو انہیں مردہ کہہ رہا ہے، اپنے قبیلے کو دھوکہ مت دے، تجھے تیرے گناہوں کی سزا دینے کے لیے ہم سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے طنزیہ قہقہا لگایا اور بلند آواز سے کہا، ابن الخطاب، تیرا خدا تجھے ہم سے محفوظ رکھے، کیا تو اب بھی ہمیں سزا دینے کی بات کر رہا ہے؟ کیا تو یقین سے کہتا ہے کہ محمد زندہ ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب کی آواز جواب میں گرجی، اللہ کی قسم ہمارے نبی زندہ ہیں، اللہ کے رسول تمہارا ایک ایک لفظ سن رہے ہیں۔ عربوں میں رواج تھا کہ ایک مارکا ختم ہونے کے بعد دونوں فریقوں کے سردار یا سالار ایک دوسرے پر تانوں اور پھپتیوں کے تیر برسایا کرتے تھے۔ ابو سفیان اسی دستور کے مطابق کھڑا حضرت عمر سے ہم کلام تھا، تم حبل اور عزا کی عظمت کو نہیں جانتے۔ ابو سفیان نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچا بول نہیں سکتے تھے، آپ نے حضرت عمر کو بتایا کہ وہ ابو سفیان کو کیا جواب دیں۔ حضرت عمر نے بلند آواز سے کہا، او باطل کے پجاری، اللہ کی عظمت کو پہچان جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقت والا ہے، ہمارے پاس حبل جیسا دیوتا اور عزا جیسی دیوی ہے۔ ابو سفیان نے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا دیوتا یا دیوی ہے؟ رسول کریم نے حضرت عمر کی زبان سے کہلوایا، ہمارے پاس اللہ ہے۔ جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ ابو سفیان نے کہا، تم نے بدر میں فتح پائی تھی، ہم نے اس پہاڑی کے دامن میں تم سے انتقام لے لیا، اگلے سال ہم تمہیں بدر کے میدان میں ہی مقابلے کے لیے للکاریں گے۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بلند آواز سے دہرائے، انشاءاللہ اب تمہارے ساتھ ہماری ملاقات بدر کے میدان میں ہی ہوگی۔ ابو سفیان نے گھوڑے کو موڑا، 2 قدم ہی چلا ہوگا کہ اس نے گھوڑے کو روک دیا۔ اے عمر، ابو بکر اور محمد، ابو سفیان نے اب کے ذرا ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، تم جب میدان سے اپنی لاشیں اٹھاؤ گے تو تمہیں کچھ ایسی لاشیں بھی ملیں گی جن کے اعضاء کٹے ہوئے ہوں گے اور انہیں چیرا پھاڑا گیا ہوگا۔ خدا کی قسم میں نے کسی کو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا، اور میں نے تمہاری لاشوں کے ساتھ یہ سلوک بالکل بھی پسند نہیں کیا۔ اگر اس کا الزام مجھ پر عائد کرو گے تو میں اسے اپنی توہین سمجھوں گا۔ ابو سفیان نے گھوڑے کو موڑ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ چلتے چلتے خالد کے گھوڑے نے اپنے آپ ہی رخ بدل لیا۔ خالد نے گھوڑے کو نہ روکا، وہ سمجھ گیا کہ گھوڑے نے پانی کی مشک پا لی ہے۔ کچھ دور جا کر گھوڑا نیچے اترنے لگا۔ خالد کو یہ مقام یاد آ گیا، جنگ احد کے بعد واپسی پر قریش نے کچھ دیر یہاں قیام کیا تھا، نیچے پانی کا خاصا ذخیرہ موجود تھا،
घोड़ा बड़ी तेजी से घाटी उतर गया और पानी पर जा रुका। खालिद घोड़े से कूद कर नीचे उतरा और दो जानू होकर चुल्लू भर भर कर अपने चेहरे पर पानी फेंका। जरा सस्ताने के लिए भुरभुरी सी एक चट्टान के साथ बैठ गया। उसे वो वक्त याद आया जब ओहद के मार्के के बाद अहले कुरैश वापस आए थे। उन्होंने मदीना से कुछ दूर आकर कयाम किया था। इस कयाम के दौरान कुरैश के सरदार इस बहस में उलझ गए थे कि वापस मक्का पहुंचा जाए या मुसलमानों पर एक और हमला किया जाए। सफवान बिन उमैया ने कहा था, हम शिकस्त खाकर नहीं आए। अगर तुम ये समझते हो कि मुसलमानों की हालत बहुत बुरी है तो अपनी हालत देखो, हमारी हालत भी अच्छी नहीं है। अब मुसलमानों के साथ इतनी जल्दी लड़ने का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। हो सकता है किस्मत हमारा साथ न दे। जब ये बहस जारी थी तो कुरैश के कुछ आदमी दो मुसाफिरों को पकड़कर सरदारों के सामने ले आए। उन्हें बताया गया कि ये दोनों आदमी जो अपने आप को मुसाफिर कहते हैं, हमारे खैमों के इर्द गिर्द घूम फिर रहे थे और हमारे 4-5 आदमियों से उन्होंने पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। इन दोनों ने अबू सुफियान और दूसरे सरदारों के सामने भी यही बयान दिए कि वो मुसाफिर हैं और किसी जगह का नाम लेकर कहा कि वो उधर जा रहे हैं। अबू सुफियान के हुक्म से उनके फटे पुराने कपड़े जो उन्होंने पहन रखे थे उतरवाए गए तो अंदर से खंजर और तलवारें बरामद हुई। उनसे पूछा गया कि तुमने ये हथियार छुपा कर क्यों रखे हैं। खालिद की नजर बहुत तेज थी। उसे शक हुआ कि ये मुसलमानों के जासूस हैं। उन दोनों को कुरैश की फौज के सामने लाकर खड़ा किया और पूछा गया कि उन्हें कोई पहचानता है। 2-3 आवाजें आई कि हम इन्हें पहचानते हैं, ये यसरब के रहने वाले हैं। इस एक को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कुरैश के आदमी ने उठकर कहा, इसे मैंने अपने खिलाफ लड़ते हुए देखा था। तुम अपनी जबान से कह दो कि तुम मोहम्मद के जासूस हो। अबू सुफियान ने उन दोनों से कहा, और जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्शी करता हूँ। दोनों में से एक ने एतराफ कर लिया। अबू सुफियान ने कहा, जाओ, हमने तुम्हें माफ किया। दोनों जो वाकई मुसलमानों के भेजे हुए जासूस थे और कुरैश के अज़ाएं मालूम करने आए थे, हंसी खुशी अपने ऊंटों की तरफ चल पड़े। अबू सुफियान के इशारे पर कई एक तीरंदाजों ने कमानों में तीर डाले और पीछे से उन दोनों मुसलमानों पर चला दिए। दोनों कई तीर अपने जिस्मों में लेकर गिर पड़े और फिर उठ न सके। क्या तुम इसका मतलब समझते हो? अबू सुफियान ने अपने करीब खड़े सरदारों से कहा, जासूस भेजने का मतलब यह है कि मुसलमान हारे नहीं। वो अभी या कुछ ही अरसे बाद हम पर हमला करने का इरादा रखते हैं। फौरन मक्का को कूच करो और अगली जंग की तैयारी करो। अगले रोज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने आकर बताया कि अहले कुरैश ने जहां पड़ाव किया था वहां अपने दोनों जासूसों की लाशें पड़ी हुई हैं और अहले कुरैश मक्का को रवाना हो